جس اللہ کے ولی کو دیکھ کر تمہیں دنیا سے نفرت ہو اور اللہ سے پیار نہ ہو اور اللہ کی پسندیدگی ہو اور اللہ کی طرف چلنے کے جذبات میں برانگیزگی ہو تو وہ خدا کا بہت پیارا دوست ہوتا ہے. دوسری اور کسی کو کچھ پتہ نہیں، بس اتنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. دنیاوی لحاظ سے بھی میں بتاتا ہوں تمہیں یہ کہ جو وہ خدا کا دوست ہے اس کی نیند بھی کم ہوگی، اس کی خوراک بھی کم ہوگی، اس کی ملاقات بھی کم ہوگی، اس کی گفتگو بھی کم ہوگی. یا گفتگو کرے گا اللہ اس کے رسول کی یا رہے گا کیوں؟ کھائے گا اتنا جب بھوک اسے اتنی لگے کہ اسے بے سالن کی روٹی اچھی لگے گی تب یہ کھانا کھائے گا. یہ جب سوئے گا جب اسے بیٹھا نہیں جانے گا تب یہ پڑھ کے سوئے گا. چڑیا کی نیند ہوتی ہے اس کی، ابھی سویا ابھی جاگا، ابھی سویا ابھی جاگا. لوگوں سے کم میں ملاقات کرتا ہے، یکسوئی میں تنہائیوں میں وقت گزارتا ہے. لوگوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، دلچسپی ہے جتنی بھی اپنے رب سے ہے، اس کے کام سے، اس کے انعام سے، اس کے اکرام سے ہے. اور وہ کھاتا بھی کم ہے، سوتا بھی کم ہے، ملتا بھی کم ہے، بولتا بھی کم ہے. یہ دنیاوی لحاظ سے میں بتا رہا ہوں. حقیقت میں جب اصلی ولایت پر پہنچ جاتا ہے، یہ بھی کان کھول کے سن لیے، کسی کے دھوکے میں نہ آنا. یہ سب جھوٹے سچے بنا رکھے ان لوگوں نے، پیر فقیر یہ سب جھوٹے سچے ہیں. اصل میں کہہ رہا ہوں جو ہے حق قرآن حدیث کی بات، جو اللہ فرمایا وہ سچا، یہ شیطان فرمائے گا یہ سچا. یقیناً جو میرے رب نے فرمایا اپنے کلام میں سچا. جب آدمی صبح کو اور شام کو کھاتا ہے وہ صدیق ہے، مومن ہے. جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتا ہے وہ صدیق ہے، سچا ہے. جو تیسرے چوتھے دن کھاتا ہے وہ مواحد ہے. جو 8 دن میں کھاتا ہے وہ یزدانی ہے. جو 15 دن میں کھاتا ہے وہ وحدانی ہے. جو 1 مہینے میں کھاتا ہے وہ مواحد اعظم ہے. جب 1 مہینے میں وہ کھانا کھائے اور اسے کوئی نکاحت کمزوریاں، تب آسمان سے ایک سانپ آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں تم سے، ایک سانپ آتا ہے، اس کے منہ میں ایک سبز پتا ہوتا ہے، وہ ایک دم آگے سے منہ میں گھس جاتا ہے اور اس کے میدے کے اندر جو تھیلی ہے میدے کی اس میں وہ پتا چپکا کے چلا جاتا ہے. پھر اس کو نہ بھوک رہتی ہے نہ پیاس، ختم. پھر وہ سنت کے مطابق اتنا ہی ٹکڑا کھا لیتا ہے. ایک ہی چنا کھا لے گا، ایک ہی کشمش کھا لے گا، سنت کے اتباع، نہ کہ اسے حاجت ہے نہ کہ اس میں کوئی کمزوری ہے، وہ پوری پاور والا ہوتا ہے. آج پیر کتنا کھا لیں گے، دعوت کرتے کھا لیں گے، جیب میں سے کچھ شیشہ نکال کے کھا لیں گے کہ یہ ہضم ہو جا. دوسرے کے گھر کے دعوت کھا لیں گے وہاں شیشہ نکال. کھانے کے کتے ہیں، پیر نہیں. ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ڈنگر کا بھی پیٹ بھر جائے گا، کتے کا بھی پیٹ بھر جائے گا، گدھ کا بھی پیٹ بھر جائے گا تو الگ جا کے بیٹھ جائیں گے. ان کا نہیں بھرتی، حویش کی کھوپڑی ان کی نہیں بھرتی. آدمی کو عقل دی، قرآن حدیث نے ہمیں سکھائی یہ باتیں، وہ ہم تم سے بیان کرتے ہیں. کسی کے بھپوں میں نہ ہو. جسے تم زیادہ بڑا نہ کھاتا دیکھو سمجھا شیطان ہے کہ پیٹ میں. جب ایمان داخل ہو جاتا ہے زیادہ نہیں کھا سکتا آدمی. ایمان جب اندر داخل ہو جاتا ہے تو آدھی روٹی اس کے لیے وبال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 15 دن میں انتقال کا سال ہوا تھا. آدھا ٹکڑا حضرت فاطمہ لے کے آئیں کہ آج تیرے باپ کے پیٹ میں 8 دن میں یہ پہلا نہیں ٹکڑا ہے جو جا رہا، اور 8 دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. 15 دن میں اتنا ٹکڑا پیٹ میں لے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ تھوڑا سا کھاتے ہیں. جو حبلان منہ سے کھانے والا وہ پیر نہیں، وہ شیطان کا چیلا. شیطان بھی چیزیں کھاتا ہے، اس کے چیلے بھی چیزیں کھاتے ہیں. مومن کھا ہی نہیں سکتا. مومن کے تو اندر ایمان پوری جگہ کو گھیر لیتا ہے، اس میں گنجائش نہیں رہتی کھانے پینے کی. ارے کہاں گیا اگر رومال اپنے بغل میں کیوں رکھا گئی؟ تو بھائی اپنے آپ کو آدمی بنا. آدمی بنانے سے مقصد یہ ہے کہ آدمی کے جو طریقے ہیں، جو سلیقے ہیں، جو اطوار ہیں مجھے اختیار کرو.
حیوانوں کے، درندوں کے، پرندوں کے، سانپ سنڈوں کے طریقوں کو مت اختیار کرو۔ بچھو ڈک مارتا ہے، سانپ ڈستا ہے، شیر پھاڑتا ہے، تم ایسے نہ بنو کہ گھرے کا ترہت پہنچاؤ، خام خواہ کسی کو نہ مار دو، تمہیں مارنے کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے بندے اتنے پیارے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے اس کی بہت سخت تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پھر ایک عالم ہو، کوئی ایک صوفی ہو، کوئی اللہ والا ہو، تو بہت بڑی چیز ہے۔ عام آدمی اگر تم ناحق ہندو کو، عیسائی کو، یہودی نصاری کو مار دو گے تو خدا کو غصہ آتا ہے۔ تجھے حق مارنے کا تھا کب؟ تیرے پہ کہاں سے فتویٰ آیا؟ تجھے کون سے جج نے حکم لگایا؟ یہ کہتا ہے جو جج اتنی عقل نہ رکھے کہ وہ مقدمے کی چھاڑ چھوڑ کر سکے، وہ انصاف کے ذریعے کو استعمال کر سکے، وہ انصاف کی ترازو میں پورا توڑ سکے، اس کو جج بننے کا حق ہے۔ تیرے سے پیسے لے کے تیری طرف مقدمہ کر دیا، اس سے پیسے لے کے مقدمہ کر دیا، تو دوسری ہے۔ بے انصاف بادشاہ، بے انصاف جج خالص دوزخ کا ایندھن ہے۔ جج وہ ہے جو قرآن کی طرف دیکھتا اور ڈرتا ہو اپنے سے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ کروں گا، پوری معلومات کرے گا، پوری تفتیش کرے گا، راتوں کو جاگ سکے گا، دعا کرے گا الہی میں سے کوئی خون نہ ہو جانا، کسی کو خام کا پھانسی پہ نہ چڑھا دوں۔ یہ کرتا ہے جو اصلی جج ہو۔ یہ جج جو تمہارے یہ تو سب خائن ڈائن ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں ہے، انہیں تو پیسہ چاہیے، کچھ تمہارے حق میں کر دے، ایسے ہی وکیلات کر کے پیسہ دو، کچھ ہی مقدمے میں لکھوا لو۔ اللہ کے رسول کے یہاں انصاف والا آدمی بہت پسند ہے۔ جو بادشاہ انصاف کرتا ہے وہ ذل الہی ہے، اس کے اوپر اللہ کا سایہ رہتا ہے۔ ذل الہی بادشاہ، اور جو بادشاہ انصاف کرتا ہے وہ ذل الہی بھی ہو جاتا ہے، اس کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کے سائے میں آ جاتا ہے، اس کے زمرے میں ہوتا ہے، اور اس کو ایک ایک لفظ جو لکھتا ہے سچے موتیوں، سچے ہیروں سے زیادہ اس کا اجر بدل آخرت میں ملے گا۔ سچا جج، انصاف کے ساتھ کام کرنے والا، ایک ایک تحریر موتیوں کی جڑیوں سے، ہیرے جواہر جڑیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور بے انصافی کرنے والا جج اس کو اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا، وہ دردناک جو یزید کو کتے کی طرح اس طرح۔ کیوں؟ حجاج ابن یوسف، گزا کے بعد بات ختم کرتا ہوں، وہ دیر ہو گئی۔ حجاج ابن یوسف نے 1,24,000 آدمیوں کو قتل کیا۔ اتنا قتل کا شوق تھا اسے کہ جب تک وہ 1-2 قتل نہ کر دے اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن وہ جاگ رہا تھا، نیند نہ آ رہی، ادھر تھی، باہر نکلا کہ نیند نہیں آتی، دیکھا تو باہر نکلا کہ نیند کیوں نہیں آ رہی، دیکھا وہ جو چوکیدار تھا، پہرے دار تھا، وہ آیا، ان کو تو کیا آیا، کدھر آئے جب کہ جی میں نہیں دیکھوں تو کیا وقت ہو گیا، اس زمانے کی گھڑی کچھ ہوگی کہ وہ دیکھا جھوٹ بولتا ہے کہ چوری کرنے کے لیے آیا، اور انہوں نے تلوار ماری، اس کی گردن اڑ جا پڑی، بس تلوار پھینک دی اور جاتے ڈر سے بستر پہ گرا، کھنڈاٹو لے کے سننے لگا۔ اتنا ہی سے مزہ پڑا ہوا تھا قتل کا۔ حجاج ابن یوسف کو 1,24,000 قتل کیے۔ اس زمانے کے اولیاء تھے، ان کو قتل کیا۔ ایک بہت بڑے بزرگ بلی تھے، ان کو بلا کے قتل کیا، بس اس کا قتل کرتا آخری جو ہوا ہے۔ جب اس کے تلوار ماری ہے، خون کی دھار اتنی زبردست گئی کہ وہ تخت کے اوپر بیٹھ رہا تھا، اس کے جا کر داڑھی کے اوپر لگی، وہ گھبرا گیا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، یہ کیا ہوا؟ اٹھ گیا دربار سے، جا کے کھانا کھایا، فکر مند سا ہوا، یہ خون ایسا ہوا ہے میرے اوپر، کھانا کھا لیا، سونا چاہا، ذرا آنکھ لگے وہی بزرگ جن کو قتل کرایا تھا وہ تلوار لے کے گئے، بتا تو نے مجھے کس کے اوپر تو نے کون سے ظلم پہ مجھے تو نے قتل کیا خطا تھی میری جو تو نے مجھے قتل کیا؟ یہ گھبرا کر کے بیٹھ گئے۔ پھر نیند آئے، پھر وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، وہ اس کی مسدد چھاتی پہ تلوار چلتی، تو نے مجھے قتل کس خطا پر کیا؟ مجھے یہ جواب دے، تو بے قصور تو نے مجھے مارا، کیوں قتل کیا تو نے؟ سونے ہی نہیں دیا۔ 1 مہینے تک چیختے آخر کو حال یہ ہوا، اس پہ عذاب الہی نازل ہوا کہ اب چیخ رہا تھا
بچا لو مجھ کو، مجھے برف کی سیڑھیوں پہ سے گھسیٹا جا رہا ہے، میری ہڈیاں سن ہو گئی، میرا گوشت سن ہو گیا، میری ہڈیوں میں درد ہو گیا، مجھے بچا لو۔ 8 دن تک اس طرح سے چیختا رہا، آخر کو مر گیا۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، سب نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جہاں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے۔ تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ، پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔